والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ شوق و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ متحدہ ہندوستان پر جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کاری نہیں ہوئی تھی، یہ پوری ایک ہی سرزمین تھی، تو جب یہاں پر انگریزوں نے قبضہ جمایا تھا، تو قبضہ جمانے کے بعد 2 گروپ انگریز نے بنائے تھے۔ ایک گروپ صحافیوں کا تھا اور ایک گروپ پادریوں کا تھا، جو عیسائی پادری تھے، عیسائیوں کے بڑے عالم تھے۔ اور ان دونوں گروپوں کو انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد اس پورے ملک کا سروے کرنے کو کہا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ چونکہ مسلمانوں کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر کے انگریزوں نے یہاں پر اپنا قبضہ جمایا تھا، تو وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو پاور ہے وہ کیا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جن پر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتے، اور ان کے اتنے شاندار ماضی کے پیچھے کیا کیا چیزیں کار فرمائیں۔ تو جب ان دونوں گروپس نے کام کیا تو جو رپورٹ وہ سامنے لائے، تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دی ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، کہ انڈیا میں جو برٹش امپائر آیا تھا تو ان کے آنے کے بعد کے جو حالات ہیں ان پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ تو اس کتاب کے مطابق جب وائٹ ہال لندن میں یہ دونوں گروپس واپس سروے کرنے کے بعد پہنچے، اور انہوں نے جو وہاں پر رپورٹ پیش کی، تو اس رپورٹ کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں ان میں سے 2 اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جو مسلمانوں کے لیے بہت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور جن میں مسلمان کمپرومائز عام طور پر نہیں کرتا۔ جو 2 اہم باتیں انہوں نے بیان کی اس رپورٹ کے اندر، ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ مسلمان چونکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین پر اگر کسی کی حقیقی بادشاہت اور تسلط ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور مسلمان کسی بھی غیر مسلم حکومت کے زیر تسلط رہنا پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان پر مسلط ہو جائے تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے یہ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد یہ ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں کی کہ جس سے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ جب جہاد کی بات آ جائے تو پھر مسلمان نہ اپنی جان دیکھتا ہے، نہ اپنا مال دیکھتا ہے، نہ اپنی اولاد دیکھتا ہے، اور سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور اس معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنتا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو مسلمانوں کی، جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے پیروں کو اور اپنے ولیوں کو بڑے ماننے والے ہیں، ان کی عقیدتیں ان کی خانقاہوں سے وابستہ ہیں، ان کا اسلام آج بھی مدارس کے ذریعے پھل پھول رہا ہے، اور یہ ان کے وہ مراکز ہیں
وہ ان کی بنیادیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ سمجھ لیں کہ 1450 سال سے اب تک چلے آ رہے ہیں، اور اس معاملے میں یہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اصل روح بھی آج تک باقی ہے اور وہ تعلیمات بھی اسی طرح چلتی چلی آ رہی ہیں۔ اب یہ دو پوائنٹس اور مزید بھی انہوں نے پوری رپورٹ جو پیش کی تھی اس میں چیزیں مزید بھی موجود تھیں۔ انہوں نے یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ اگر ہمیں مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، ان کی فکر پر چھانا ہے، ان کے جسموں پر حکمرانی کرنی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کا متفقہ لائحہ عمل یہ تھا کہ ایسے غدار مسلمانوں کا چناؤ کیا جائے جو مسلمان بھی ہوں، انہی کی کتاب کا اور انہی کی نبی کے فرامین کا علم بھی رکھنے والے ہوں، مسلمان کہلائیں لیکن ہوں غدار، پس پشت ہمارا کھانے والے ہوں، ہمارا گانے والے ہوں، اور انہی کے درمیان رہ کر، انہی کے بھیس میں رہ کر ان لوگوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اپنے نبیوں اور ولیوں سے بھی پیچھا چھڑائیں، مقدس ہستیوں کے احترام میں کھوکھلا پن ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ اور دوسری بات جو ان کے اندر جذبہ جہاد ہے کہ جو ان کو ایسا اس اسٹیج پر لے آتا ہے کہ جہاں پر ان کو اپنی اولاد بھی نظر نہیں آتی، مال بھی نظر نہیں آتا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور جنگ کے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کچھ غدار مسلمانوں کی کہ جو ہمارا کھائیں اور ہمارے کہے کے مطابق مسلمانوں میں رہ کر انہی کی کتابوں کو بنیاد بنا کر ان کے اندر اس طرح فساد برپا کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ ان کا متفقہ لائحہ عمل تھا۔ اب چونکہ انگریز نے جب اس سرزمین پر اپنا تسلط جمایا تھا تو مختلف جگہوں پر اس کو ٹف ٹائم چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے اور مختلف لوگوں نے بھی دیا تھا۔ اور میں پچھلے دنوں جب پاکستان کی آزادی کے عنوان سے میں نے کلام کیا تھا تو اس کی تاریخ کے اندر بھی میں چند باتیں ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے پیچھے اور وہاں پر بھی انگریز کے تسلط جمانے کے پیچھے اپنے ہی لوگوں کا ہاتھ تھا، اپنے ہی جو میر صادق جیسے غدار لوگ تھے ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد انگریز نے اس پوری سرزمین پر اپنا وہ جو متفقہ لائحہ عمل وائٹ ہال لندن میں طے ہوا تھا اس کے مطابق کام کرنا شروع کیا، اور خاص طور پر علماء کو خریدا، خاص طور پر کیونکہ اب جو فی الحال جو دور چل رہا ہے 2023 کا، دنیا بھر میں بہت حالت خراب ہے، بلکہ مسلمان تو کیا اب تو جو دیگر مذاہب والے ہیں جو دنیا میں تعداد ہے تقریباً 4000 مذاہب کی، تو وہ سبھی مذاہب پریشان ہیں کیونکہ یہ دور اب مسلم اور غیر مسلم کا نہیں رہ گیا بلکہ مذہب اور لا مذہب کا رہ گیا۔ لیکن وہ جو وقت تھا اس میں جو مسلمان علماء تھے ان کی بات مانی جاتی تھی، اور یہ جو آپ پاکستان دیکھتے ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑا کردار ہمارے علماء کا تھا جس پر میں گزشتہ بیانات میں بات کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے ایسے علماء کو خریدنا شروع کیا جو بنیادی طور پر فکری عالم نہیں تھے اور قرآن و حدیث کے وہ ترجمان نہیں تھے کہ جس طرز پر صحابہ نے ترجمانی کی تھی، جس طرز پر بعد کے علماء و مجددین نے دین کی بنیادوں کو کھڑا کیا تھا، یہ اس طرز کی فکر والے لوگ نہیں تھے۔ ان کو خریدنا شروع کیا، اور کیا ہوا؟ انہوں نے ایسی کتابیں لکھوانا شروع کیں، ممبر و محراب سے ایسے بیانات کروانا شروع کیے کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر انبیاء کی عظمت کم ہو، اولیاء کی عظمت کم ہو، اور وہ نظریاتی طور پر فکری طور پر ایک کھوکھلے مسلمان بنے اور اپنا ڈائریکٹ رشتہ خدا سے جوڑنے کی کوشش کریں، ڈائریکٹ قرآن سے ہدایت لینے کی باتیں کریں، ڈائریکٹ حدیث کو بنیاد بنانے کی باتیں کریں، اور جتنی بھی معظم شخصیات ہیں جنہوں نے 1400 سال میں دین کا بڑا کام کیا ان کو پس پشت ڈالیں اور اپنی منمانی کا دین خود بھی اس پر عمل کرنا شروع کریں اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا بھی شروع کریں۔ بقول اقبال کے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ان لوگوں کا بنیادی طور پر نظریہ بن گیا تھا، یہ وہ علماء کہلانے والے لوگ تھے جنہوں نے اس طرز پر کام کیا۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شہادت ہے وہ ہوئی ہے 1799 میں، یعنی 1800 ہجری سے ایک سال پہلے۔ 1826 کے اندر 1826 کے اندر ٹھیک 26 سال کے بعد، اس 26 سالوں کے اندر انگریز نے سرکار نے بڑے لوگوں کو خریدا اور ان کو ممبر و محراب پر اس طرح کی باتیں کرنے کی ترغیبات دلائیں جس پر وہ عمل کرتے رہے، اور باقاعدہ اس کے وظیفے ان کو ملتے رہے جس کا وہ اپنی کتابوں کے اندر ذکر بھی کرتے رہے۔
اور 1826 کے اندر جا کر باقاعدہ طور پر ایک کتاب منظر عام پر آ گئی پوری کی پوری، جو اس فکر کی ترجمان تھی جو سرکار انگریز نے طے کیا تھا کہ ہم نے سرزمین پر جو کچھ کرنا ہے، اور اس کتاب کا نام تھا تقویۃ الایمان۔ کتاب کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، نام بھی بہت بظاہر بہت پیارا ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے ایمان کو طاقتور کرنا، تقویت پہنچانا، قوت پہنچانا۔ لیکن ٹائٹل بہت اچھا تھا، ایمان کا لفظ اس کے اندر موجود ہے، تقویۃ الایمان، لیکن یہ کتاب ایمان کے لیے کمزور، بلکہ میں کمزور نہیں کہوں گا، چونکہ کمزور میں بھی کچھ زور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کمزور میں بھی زور ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، اس لیے اسے کم زور کہتے ہیں۔ اس کتاب نے ایمان کو کم زور نہیں کیا بلکہ بالکل ہی ڈھا کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ کتاب تھی جو انگریز سرکار کی فکر کی ترجمان تھی، اور یہ آج بھی چھپ رہی ہے، اگرچہ اس کے جو ماننے والے آج بھی موجود ہیں، سو کولڈ مسلمز، اس کتاب کے لکھنے والوں کو مسلمان سمجھنے والے، اس کتاب کو آج بھی راہ ہدایت سمجھنے والے ہمارے ہی اور آپ ہی کی گلیوں کے درمیان آج بھی موجود ہیں، پاکستان کے چپے چپے میں پنپ رہے ہیں، دنیا بھر میں یہ لوگ موجود ہیں اور اسی کتاب کو آج بھی راہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اس کتاب کو اٹھائیں، اور میں نے ابھی جو سابقہ تمہید آپ کے سامنے بیان کی، اس کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اس کو میں خوبصورت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کتنے خوبصورت انداز میں، حالانکہ یہ مکاری اور چالاکی ہے، کہ کتنا گھنونا ان کا یہ انداز تھا کہ انہوں نے قرآن کو بنیاد بنا کر، حدیث کو بنیاد بنا کر انگریز سرکار کی فکر کی ترجمانی کی، اور اس کتاب کے ذریعے مسلمانوں کو فکری طور پر، نظریاتی طور پر کھوکھلا کیا۔ انبیاء کی جو، اولیاء کی جو عظمت تھی وہ ان کے دلوں سے بالکل ختم کر دی۔ اس وقت یہ میرا عنوان نہیں ہے کہ اس کتاب میں وہ کون سی باتیں تھیں، وہ کون سی عبارتیں تھیں، اور کیا ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے اور آج بھی وہ عبارتیں ہم دکھا سکتے ہیں، تو جی ہاں بالکل دکھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو انگریز سرکار نے تقویۃ الایمان یہ باقاعدہ لکھوائی اور اس کو سپورٹ کیا، حتیٰ کہ اس زمانے کے اندر اس کتاب کو انگریز سرکار کی طرف سے مفت ہندوستان میں تقسیم کیا گیا۔ بھئی انگریزوں کو کیا پڑی ہے، بھئی میں نماز کی کتاب لکھوں تو چلو میں نماز کی کتاب لکھوں تو کوئی مسلمان کھڑے ہو کے کہے کہ یار نماز پر مشتمل کتاب ہے تو چلو ہم مسلمان اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، بانٹ کر لوگوں کو مفت دیتے ہیں تاکہ گھر گھر میں نماز کا پیغام عام ہو۔ لیکن کتاب کوئی مسلمان لکھے اور سرکار انگریز اس کو اڈاپٹ کرے اور پھر اس کے بعد اپنے خرچے پر، یاد رکھیے گا انگریز بہت کنجوس ہے، یہ 1 روپے کے فائدے کے بغیر بھی کوئی کام نہیں کرتا، اس نے اس کتاب کو اپنے خرچے کے اوپر ہندوستان، متحدہ ہندوستان کی سرزمین پر مفت تقسیم کیا، جس کے باقاعدہ خبریں صحافت کے میدان میں جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں آج بھی ہمارے پاس اس طرز پر موجود ہیں۔ اچھا 1826 میں یہ کتاب ہوئی، اس کے بعد انگریز مفکرین نے اپنے اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے جو پچھلے 26 سالوں سے کام کیا ہے، ایک کتاب بھی منظر عام پر آئی، ہمارا ایک بہت زبردست قسم کی میٹنگ وائٹ ہال لندن میں ہوئی تھی، تو اس کے لیے انگریز مفکرین نے اپنے پادریوں کو دوبارہ سے سرزمین پر بھیجا، انہوں نے متحدہ ہندوستان کا دوبارہ سے وزٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 1870 میں، یہ 1826 میں یہ کتاب آئی تھی، 1870 کے اندر دوبارہ لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اجلاس میں یہ بات طے پاتی ہے کہ اب ایک ایسا گراؤنڈ ہمیں بنانا ہے کہ جس میں ہم ایک ایسے آدمی کو پریزنٹ کریں گے جو مسلمان ہی ہوگا بظاہر، اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ کیا ہوں؟ ذلی نبی ہوں، یعنی ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، جیسے کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو وہاں پر عربی میں الفاظ لفظ ذل کے ہیں، واو اور لام کو عربی میں سائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ذلی نبی کا مطلب کہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں نبی تو نہیں ہوں، لیکن نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں خدا نے مجھے وہ ایک مقام عطا کر دیا ہے کہ جو انبیاء کو دیا جاتا ہے، تو یوں گویا ایک نبوت کے مقام کے قریب تر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اور اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ وہ پہلے سے ہی بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہوگا۔ تو یوں ہم اس ذلی نبی کا سہارا لیں گے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ان کے دلوں سے انبیاء اور اولیاء کی عظمت بھی نکالیں تاکہ اسلام گرے، اور دوسرا جہاد بھی ان کے دلوں سے نکال دیں تاکہ ہمارے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت بھی ختم ہو جائے۔ 1870 کے اندر ان کی یہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں یہ بات طے پا رہی ہے، اور 1872 میں ٹھیک 2 سال کے بعد ایک کتاب منظر عام پر آتی ہے، جو پہلے 1826 میں کتاب آئی تھی، اس کا نام تھا تقویۃ الایمان،
وہ بھی مسلمان کہلانے والوں نے لکھی، اور اب 1870 کے اجلاس کے بعد 1872 میں ٹھیک 2 سال کے بعد جو کتاب منظر عام پر آ رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے روڈ بنایا جائے گا اس ذلی نبی کے لیے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا مسلمانوں میں سے، اس کتاب کا نام تھا تحذیر الناس۔ تحذیر الناس، یہ بھی سو کالڈ مسلمز ہیں، بلکہ میں آپ کو کہوں گا آج بھی لوگ موجود ہیں جو ان کتابوں کے لکھنے والوں کو معاذ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کتابوں کو آج بھی راہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ تحذیر الناس کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ تحذیر الناس کتاب نے روڈ میپ کیسے بنایا تھا نبوت کے لیے، اور پھر جو فتنہ قادیانیت وجود میں آیا باقاعدہ طور پر، اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ٹرننگ پوائنٹ بیان کرنے والا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں لفظ خاتم النبیین موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن کے ٹیکسٹ میں موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی لفظ کے ترجمے کے اندر یہ لفظ ڈال دیا گیا ہو یا تشریح تعبیر اور تفسیر کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہو، باقاعدہ ٹیکسٹ کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اب ٹیکسٹ میں خاتم النبیین ہے، احادیث میں حضور کی واضح صحیح احادیث کے اندر یہ ختم نبوت کے الفاظ موجود ہیں، خاتم النبیین کے الفاظ موجود ہیں، اور ساری اس طرح کی مفاہیم کی احادیث موجود ہیں۔ تو اب چونکہ ٹیکسٹ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں تو کوئی اگر ان ٹیکسٹ کا انکار کرے گا کہ بھئی یہ جو قرآن میں خاتم النبیین ہے معاذ اللہ غلط لکھا ہوا ہے، یا یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں تھا بعد میں ڈال دیا گیا ہے، تو ایسی کوئی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مسلمان تو پکڑ کے ماریں گے، وہ تو اس بات کو مانیں گے نہیں۔ اب کیا کیا؟ بولا خاتم النبیین کا لفظ ہم نہیں ہٹا سکتے، احادیث سے بھی ختم نہیں کر سکتے، ان کی تشریح بدل دو، ان کی تعبیر بدل دو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں یہ عربی بولنے والے لوگ تھوڑی ہیں، عربی اللسان تو ہے نہیں، ان کے سامنے کہو کہ بھائی رجل، جس کو عربی میں آدمی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ رجل آدمی کو کہتے ہیں، اگر رجل کا ترجمہ کوئی ہاتھی کر دے اور کسی ایسے شخص کو بتائے جس کو عربی نہیں آتا، اس کو کہیں بھئی آپ کو پتہ ہے ہاتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں، وہ کہیں نہیں، آپ کہیں جی رجل کہتے ہیں، بولے کہ یار بہت اچھی بات ہے یار، مجھے ایک عربی کا ورڈ پتہ چل گیا۔ تو بات یہ کہ ہم تو عربی زبان بولنے والے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے کیا خاتم النبیین کی جو وضاحتیں موجود ہیں، جو ایک اجماعی سلسلہ چل رہا ہے 1400 سال سے، اس کی تشریح تعبیر کے اندر گڑبڑ کر دو اور پھر یہاں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے کیا کیا؟ تحذیر الناس کے مصنف نے، خود جا کے چیک کر لیجئے گا یہ تقویۃ الایمان کون کی کتاب کس کی ہے اور یہ تحذیر الناس بھی کتاب کس کی ہے۔ میں سینسر باتیں کر رہا ہوں یہاں پر۔ تحذیر الناس والے نے ایک سوال کے جواب کے اندر اس کتاب کو لکھا اور اس نے اس کے اندر 2 باتیں کی، وہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں خلاصتاً۔ پہلی بات اس نے یہ کہا کہ جو خاتم النبیین کا معنی مشہور ہے کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں آنے والے ہیں، تو کہا کہ یہ معنی تو عوام کے اندر مشہور ہے، لیکن یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فضیلت نہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر اس ختم نبوت کے عقیدے پر کھڑا ہوا جائے، اس کے لیے اپنے سینے کو سپر بنا لیا جائے، ڈھال بنا لیا جائے، اور اس چیز سے بالکل کمپرومائز نہ کیا جائے۔ تو اس نے کیا کہا کہ نبی کا پہلے آ جانا یا نبی کا بعد میں آ جانا یہ کوئی فضیلت والی بات ہی نہیں ہے۔ بنیادی حملہ کس پر کیا؟ ہم تو ختم نبوت کو حضور کے فضائل میں بیان کرتے ہیں نا، اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور ون اینڈ اونلی ہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ حضور کو سب سے ممتاز کرتا ہے کہ ختم نبوت جیسی صفت، یہ مقام اللہ کے انبیاء یا دیگر مخلوقات میں کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ تو جو اتنی وجہ امتیاز ہے اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی نبی کا پہلے آ جانا بعد میں آ جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے اس معنی کو سمجھ کر اپنے آپ کو گویا کہ ایک جذباتی والا ایک کہلیں کہ ایک سلسلہ بنایا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ بھئی بالفرض اب خاتم النبیین تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ظاہر سی بات ہے وہ ورڈ تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہاں سے حملہ کیا کہ لگا دیکھو بھائی خاتم النبیین اللہ نے کہا حضور خاتم النبیین ہیں، اب یہ ان کو مقام ایسا مل چکا ہے کہ کوئی چھیننا چاہے تو بھی نہیں چھین سکتا، اور یہ اس طرح حضور کے لیے پکا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اور نبی آ بھی جائے، حضور کی زندگی میں آ جائے یا بعد میں آ جائے، تب بھی حضور خاتم النبیین ہی رہیں گے۔ اس عقیدے میں فرق آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں وہ کدھر سے آ رہا ہے، فکری طور پر کہاں سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی ختم نبوت مان رہے ہو ٹھیک ہے مانو، ایمان ہے ایمان بھی رکھو، حضور کو آخری نبی مان رہے ہو مان لو، ختم نبوت کا حدیث میں بھی ذکر ہے قرآن میں بھی ذکر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کوئی یہ مقام ان سے چھین نہیں سکتا، اور یہ مقام اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے، چاہے زندگی میں آئے گا بعد میں آئے گا، تو ختم نبوت حضور کے لیے ہی رہے گی، البتہ اس کی نبوت سے حضور کی ختم نبوت کو کوئی نقصان
نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں ختم نبوت بھی برقرار ہے، نبی بھی آ رہا ہے، یعنی آخری نبی بھی کہو اور آخری نبی کے بعد نبی بھی مان لو، تسلیم کر لو۔ اس نے بڑے غیر محسوس انداز میں اس طرح حملہ کیا کہ ختم نبوت کا گویا دفاع کرتا بھی نظر آیا، اور معاذ اللہ آنے والے اس ذل نبی کے لیے اس نے ایک راستہ بھی بنا دیا۔ اور یہ کتاب اس طرح کی عبارتوں سے، اگر میں وہ عبارتیں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دوں آپ کا خون کھولے گا، لیکن یہ میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے۔ تو بہرحال تحذیر الناس جو کتاب تھی، جو 1872 کے اندر لکھی گئی ہے، اس نے باقاعدہ طور پر یہ روڈ میپ بنایا بعد میں آنے والے ذل نبی کے لیے۔ اور یہ کتاب بڑا اس نے شہرہ حاصل کیا اپنی صرف اس ایک بات کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود ہے۔ میں ایک کتاب لکھوں، اس میں اتنی ساری باتیں درج کروں، مگر اس کی ایک بات زیادہ مشہور ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ حالانکہ وہ بات بھی اسلام کی ترجمانی نہیں کر رہی، مگر وہ بات پھر بھی مشہور ہو رہی ہے، کتاب مشہور ہو رہی ہے۔ تو تحذیر الناس کو اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ تحذیر الناس جو کتاب ہے، تو جب تحذیر الناس کو جو لوگ جانتے ہیں تو وہ فٹافٹ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تحذیر الناس ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ لکھی گئی یہ کتاب تھی، جس میں بعد میں آنے والے ذل نبی کے لیے ایک پورا روڈ بنا دیا۔ اب یہ جو 1872 کی کتاب تھی، اس نے باقاعدہ طور پر یہ فتنہ اس نے برپا کیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی دوران پیچھے کیا چل رہا تھا۔ انگریز سرکار کی جو پلاننگ ہے نا، ہم ابھی یہ سمجھ لیں کہ 2023 میں موجود ہیں، یہ اتنے تیز ہیں کہ یہ 3023 کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ان لوگوں کی ایڈوانس چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر ان کی یہ حساب کتاب ہے۔ اب 1872 میں یہ کتاب آ رہی ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی، کہ جو قادیانی فتنہ کہلاتا ہے اور جس نے ختم نبوت کو یوں سمجھ لیں کہ اس پر حملہ کیا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، یہ کہاں سے چل رہا تھا؟ قادیانی کی پیدائش ہوئی ہے 1839 میں، 1839 میں۔ وہ کتاب کب آئی ہے؟ 1872 میں۔ اور تقویۃ الایمان آئی تھی 1826 کے اندر۔ قادیانی پیدا ہو رہا ہے 1839 میں۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں، انگریز سرکار نے باقاعدہ طور پر آڈیشن لیے تھے۔ کیا لیے تھے؟ آڈیشن لیے تھے، جس میں انہوں نے باقاعدہ چیک کیا تھا کہ ہمارا وہ جو ذلی نبی ہے اس کے معیار پر کون اترتا ہے اور کون نہیں اترتا۔ تو اس میں پاس کون ہوا تھا؟ یہ بغیرت پاس ہوا تھا اس کے اندر۔ اس نبی کے لیے جو آڈیشن ہوئے تھے اس میں یہ بغیرت پاس ہوا تھا۔ 1839 میں یہ مرزا پیدا ہوا، اور اس کی اب ایک بات کریں بندہ کہ بھئی اس کس خاندان سے تعلق ہے، کس نسل سے تعلق ہے۔ جیسے انبیاء ہیں تو وہ بنو اسرائیل میں بہت سارے آئے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے اندر سے آپ تشریف لائے۔ تو اب یہ جو اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے خاندان کا، تو وہ پتہ نہیں چلتا۔ اپنی ہی کتابوں کے اندر کہیں اپنے آپ کو لکھتا ہے کہ میں جناب مغل قوم کی برلاس جو ایک کاسٹ ہے، شاخ ہے، اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہیں لکھتا ہے میں فارسی النسل ہوں، فارسی ہوں میں۔ کہیں لکھتا ہے میں چینی النسل ہوں، چینی ہوں میں، چین سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہیں لکھتا ہے میں اسرائیلی ہوں اپنی ہی کتابوں میں۔ کہیں لکھتا ہے میں فاطمی ہوں، حضرت معاذ اللہ فاطمہ کی اولاد ہوں۔ کہیں لکھتا ہے کہ میں کرشن ہندو ہوں، جس کا یہ ہندو انتظار کر رہے ہیں، جس کرشن کا کہ وہ آئے گا، وہ کرشن ہندو کون ہے؟ میں ہوں۔ اور کہیں پر سکھوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جس کی تمہیں اتنی ساری باتیں پتہ چلی ہیں کہ وہ آئے گا اور ایسا ہوگا، تو وہ امین الملک جے سنگھ بہادر میں ہوں۔ سکھوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ امین الملک جے سنگھ بہادر میں ہوں، جس کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو۔ یعنی نہ نسل کا پتہ، نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ کیا چیز تھا۔ اور بلکہ میں بات کہوں گا، یہ تو وہ بندہ تھا جس کی جنس کا بھی نہیں پتہ تھا۔ آپ کہیں گے کہ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، نہیں، میں کوئی خامخواہ مذاق اڑانے کے لیے بات نہیں کر رہا، جو ریالٹی ہے وہ ہے۔ کسی بندے کی ذلت کرنے کے لیے باتیں تب گھڑنی پڑتی ہیں جب ذلت کے لیے باتیں موجود نہ ہوں۔ جو باتیں موجود ہیں اگر میں انہی کو بیان کرنا شروع کر دوں تو گھنٹوں اس کے لیے چاہیے۔ اس نے کہیں پر خود کو لکھتا ہے میں مرد جوان ہوں، مرد جوان ہوں، اور کہیں پر خود کو لکھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نسوانیت سے تعبیر کرتا ہے کہ مجھ پر جب وحی آئی تو مجھے ایسا کہا گیا کہ تم ایک عورت ہو، اور معاذ اللہ خدا تبارک و تعالیٰ نے تم سے تعلق قائم کیا ہے۔ اور کہیں پر جو ہے وہ حمل ٹھہرنے کی باتیں کرتا ہے، کہیں پر حیض کی باتیں کرتا ہے، کہیں پر اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ میں مجبور ہوں یہ الفاظ استعمال کرنے پر، میں وہ سارے آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا، صرف اشارے دینا چاہ رہا ہوں کہ جس بندے کی جنس کا بھی نہیں پتہ، خاندان کا بھی نہیں پتہ، ایسے بندے پر سرکار انگریز نے ہاتھ ڈالا۔ یہ جو 1839 کے اندر پیدا ہونے والا ہے، اور اس کو آگے چل کر چنا۔ اور اس کی ہسٹری اگر میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں، مرزا کا جو والد تھا یہ بھی سرکار انگریز کا وفادار تھا، اور یہ خود بھی
سرکار انگریز کا بڑا وفادار رہا، انہی کے تنخواہ پر حکمرانیاں کرتا رہا، پیسے اس نے انہی سے کمائے، اور جگہ جگہ اپنی کتابوں کے اندر اس نے ان کے قصیدے پڑھ رکھے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں، 1857 میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ وہ سال تھا جس میں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوی جہاد دیا تھا انگریز سرکار کے خلاف۔ تو 1839 میں یہ پیدا ہوا تھا، 1857 میں جنگ آزادی کا معاملہ آیا، تو جنگ آزادی کے معاملے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے سپورٹ کرنے کے بجائے جو اس کا والد تھا، جس کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اس غلام مرتضیٰ نے سرکار انگریز کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ 50 گھوڑے اپنی جیب سے خرید کر ان کو دیے تھے، اور 50 جوان لوگ اس نے ان کو فراہم کیے تھے خدمت کے طور پر کہ آپ جناب جو آپ اپنی سلطنت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تسلط رکھنا چاہتے ہیں، اس کو قائم رکھیں، اور ہماری طرف سے یہ امداد آپ کے حق کے لیے موجود ہے۔ تو اس کا والد سرکار انگریز کا باقاعدہ طور پر وفادار تھا، اور یہی چیز اس کے اندر بھی موجود تھی۔ مرزا نے برطانوی حکومت کی چاپلوسی کے لیے ایک باقاعدہ پوری کتاب لکھی تھی، کتاب چاپلوسی میں کتاب، جس کا نام تھا کشف الغطاء، نام ہے کشف الغطاء۔ اس کشف الغطاء کے اندر یہ اس کے کتاب کے ٹائٹل پر کیا لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کے ٹائٹل پر جو مرزا نے لکھی ہے انگریز سرکار کی چاپلوسی کے لیے، اس کتاب کے سر ورق پر یہ لکھتا ہے کہ یہ مؤلف، کتاب کا لکھنے والا، یہ مؤلف تاج عزت جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دامہ اقبالہا، ملکہ وکٹوریہ کی عزت کس انداز میں کر رہی ہے؟ الفاظ ہیں تاج عزت، حالانکہ وہ جس تاج کی عزت تھی وہ بھی ہماری سرزمین کی وجہ سے تھی۔ وہ تاج بیش قیمت کیوں تھا؟ ہمارے یہاں کی ایک چیز کی وجہ سے تھا نا۔ تو اس کو کہہ رہا ہے تاج عزت جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دامہ اقبالہا، جس طرح ہم بزرگوں کے لیے دیتے ہیں نا کہ دامت برکاتہم العالیہ، تو اس ملکہ وکٹوریہ کو کہا جا رہا ہے دامہ اقبالہا کا وسطہ ڈال کر بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلشیا۔ میں تو جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں تو ہنس کے اس کو لکھا ہے آج، اس بیان کا جب میں لکھ رہا تھا تو میری تو ہنسی چھوٹ رہی تھی کہ الفاظ کیا ہیں کہ کوئی مطلب نبی کا رتبہ ختم کر دو، ولی کا رتبہ ختم کر دو، مگر ملکہ وکٹوریہ کی جناب میں ایسے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو جناب بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کے اعلیٰ افسروں اور معزز حکام کی باادب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب پروری و کرم گستری اس رسالے کو اول سے آخر تک پڑھا جائے یا سن لیا جائے۔ یہ مرزا صاحب نے جو انگریز سرکار کی چاپلوسی میں کتاب لکھی ہے اس کا سر ورق ہے، پہلا جو صفحہ ہوتا ہے جو پریس پیج کہلاتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ آگے چلیے گا، 1897 میں 1897 میں اس نے ملکہ برطانیہ کی ڈائمنڈ جبلی کا موقع آیا تھا، تو ملکہ برطانیہ کو اس نے ایک خط بھیجا، خط لمبا چوڑا خط ہے، مگر آپ اجازت دیں میں اس خط کی شروع کی لائنیں اور آخر کی لائنیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، بس پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ شروع کی لائنیں سنیے گا، کہہ رہا ہے یہ رسالہ مبارکہ، اللہ 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 اللہ، انہوں نے تو کہا کہ نبی میں کوئی برکت نہیں، نبی سے جڑی چیزوں میں برکت نہیں، اولیاء میں برکت نہیں، اولیاء سے جڑی چیزوں میں برکت نہیں، مگر یہ خط، یہ رسالہ جو ملکہ وکٹوریہ کو لکھا جا رہا ہے، یہ رسالہ مبارکہ ہے جناب، اس میں برکت ہے۔ تو یہ رسالہ مبارکہ جس میں حضرت ملکہ معظمہ قیصرہ دامہ اقبالہا کی برکات کا ذکر ہے، برکات کا ذکر ہے، برکت نہیں برکات کا ذکر ہے، اور یہ بیان ہے کہ جناب ملکہ ممدوحہ کے عہدہ عدالت عہد میں اور ان کے نہایت روشن ستارے کی تاثیر سے برکتیں بھی آ رہی ہیں، تاثیر بھی آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا مقام ہے، یہ صرف اسی کو پتہ چل سکا اور کسی کو نہ پتہ چل سکا۔ تو تاثیر سے انواع و اقسام کی زمینی اور آسمانی برکتیں ظہور میں آ رہی ہیں، آسمانی اور زمینی برکتیں ظہور میں آ رہی ہیں۔ پھر لکھتا ہے، اچھا یہ اس کا ابتدائیہ تھا، انتہائیہ میں آپ کو سناتا ہوں جو آخری جملے وہ کیا تھے، کہہ رہا ہے ہماری دن رات کی دعائیں آپ کے لیے آب رواں کی طرح جاری ہیں، جس طرح پانی چل رہا ہوتا ہے، ایسا بہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے دریا کا، اسی طرح ہماری دعائیں آپ کے لیے آب رواں کی طرح جاری ہیں، اور ہم نہ سیاست قہری کے نیچے ہو کر آپ کے مطیع ہیں، بلکہ آپ کی انواع و اقسام کی خوبیوں نے ہمارے دلوں کو آپ کی طرف کھینچ لیا ہے۔
یعنی بعض اوقات کوئی بندہ سر پہ مسلط ہوتا ہے نا، بندہ اس کو دل سے پسند نہیں کرتا، اس نے ٹائٹ ہاتھ رکھا ہوا ہے تو بندہ نکل نہیں سکتا، تو جب وہ آتا ہے تو جناب آپ جناب بھی کرتا ہے، بڑی عزت بھی دیتا ہے، تو کہہ رہا ہے آپ کے غلبے کی وجہ سے ہم آپ کی عزت نہیں کر رہے، یہ کوئی جھوٹی عزت نہیں ہے، بلکہ اخلاص دل میں ایسا ہے کہ جناب آپ کی جو اعلیٰ اقسام کی خوبیاں ہیں انہوں نے ہمارے دل کو آپ کی طرف کر دیا ہے۔ پھر کہتا ہے اے بابرکت قیصرائے ہند، تجھے یہ عظمت اور نیک نامی مبارک ہو، خدا کی نگاہیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری نگاہیں ہیں، خدا کی رحمت کا ہاتھ اس ملک پر ہے جس پر تیرا ہاتھ ہے۔ یہ اس کا ابتدائی ہے، یہ اس کا انتہائی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں جو میں پیچھے سے تمہید لے کر چل رہا ہوں کہ سرکار انگریز نے کس انداز میں ساری چیزیں ترتیب دی تھیں، تو یہ بالکل اس پر پورا اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جو ایک بنیادی موٹیو تھا انگریز سرکار کا وہ یہ تھا جہاد ختم کرنے کا، کہ جہاد کا جذبہ ختم کرنا ہے۔ اس نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ جہاد بالکل ختم کر کے رکھ دیا، کہ لگا جو تلوار والا جہاد ہے، مارنے والا جہاد ہے، وہ آج سے رب نے مجھے کہا ہے، الہام کیا ہے، وحی کی ہے کہ وہ بالکل کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ 1839 میں پیدا ہوا تھا، 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی نے وہ جہاد کا فتویٰ دیا، اور وہ پورا ایک ماحول 1900 تک چلتا چلا گیا۔ اس زمانے میں یہ جوان تھا، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو جن اہل سنت کے علماء نے انگریز سرکار کے خلاف اس جہاد کے فتوے کے بعد اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور مختلف صعوبتیں، مشکلات اور ماریں برداشت کی، ان سب کو اس بغیرت نے کیا کہا؟ انہیں احمق کہا، حرامی کہا، بدکردار کہا، چور کہا، قذاق ڈاکو کہا، نا انصاف کہا اور بد اخلاق کہا۔ کہنے لگا جو سرکار انگریز ہم پر اتنی مہربان ہے، یہ معذلہ اس طرح کے لوگ کھڑے ہو کر ان کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں اور ایک ماحول بھی بڑا گرم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تو نوازشات اتنی ہیں ہم پر کہ ختم ہی نہیں ہو پاتی۔ اچھا، مزید اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ جو مرزا تھا نا، مرزا، اس نے ایک دم ہی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا نا، سرکار نے، انگریز نے باقاعدہ طور پر بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ 1839 میں پیدا ہوا، پھر علوم وغیرہ حاصل کرتا گیا جہاں جہاں سے اس کو جو ملا، پھر 1879 میں اس نے اعلان کیا کہ جناب میں اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے لیے ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس کا نام ہوگا براہین احمدیہ، اور اس کے لیے اس نے خوب چندہ بھی مانگا، لوگوں نے دیا بھی۔ براہین احمدیہ کتاب اس نے لکھنا شروع کی، وہ چھپنا شروع ہوئی، اس کی جلدیں آنا شروع ہوئیں۔ جب اس کی چوتھی جلد چھپی 1884 میں، کتنے سالوں کا گیپ ہے، 1884 میں اس براہین احمدیہ کتاب کا 4تھ وولیم جب پبلش ہو رہا ہے، تو اس وقت اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا سب سے پہلے، کیا کہ میں ہوں اس صدی کا مجدد، جو اسلام میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو خراب ہیں اور اسلام کی طرف سے نہیں ہیں، قرآن و حدیث کی اس میں نہیں آتی، تو میں ان کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس پر الہام ہوتا ہے، الہام جس کو ہوتا ہے اور اس کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پہلے مجدد، پھر محدث، اور پھر کیا کہتا ہے؟ میں مہدی ہوں جو آنے والے ہیں قرب قیامت میں۔ پھر 11 فروری 1891 کو، 1884 میں مجدد ہونے کا دعویٰ، پھر محدث ہونے کا دعویٰ، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ۔ اب 1891 کے اندر ایک اشتہار اس نے نکالا، اور اس اشتہار میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لانا ہے نا، آسمانوں پر ہیں، ابھی حیات ہیں اور وفات نہیں پائی آپ نے۔ اس نے اشتہار چھپوایا 1891 میں اور کہا کہ میں مثیل مسیح ہوں، یعنی ان کی طرح ہوں، میرے آنے سے بھی اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور دیگر طاقتیں سرنگوں ہو جائیں گی۔ اور پھر اس نے اسی سال 1891 میں ہی اس کے شروع میں اس نے دعویٰ کیا مثیل مسیح ہوں، اور اسی سال میں آگے چل کر اس نے کہا میں وہی مسیح موعود ہوں کہ جس کا خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ قرب قیامت میں آ جائے گا۔ پھر 1899 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1891 کے اندر جو اس نے دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا، یہ 1899 تک چلتا رہا۔ 1899 کے بعد اب مرزا نے کہا اب وہ وقت آ گیا کہ اب ذرا نبوت کی طرف آیا جائے، ہیں تو حقیقی نبوت کی طرف، چونکہ حضرت عیسیٰ بھی ایک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے روپ میں دنیا میں تشریف لائیں گے نا، ہوں گے نبی لیکن نئے نبی نہیں ہوں گے۔ اب 1899 کے بعد اس نے کہا میں امتی نبی ہوں، آہستہ آہستہ آ رہا ہے آگے، امتی نبی ہوں، امتی بھی ہوں نبی بھی ہوں، سمجھ میں بات نہیں آ رہی، امتی بھی ہوں نبی بھی ہوں، امتی نبی ہوں۔ اب نیا ورڈ عوام کنفیوز
کنفیوژن کا شکار، اتنی اس کی خدمات اسلام کے لیے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا جی امتی نبی ہوں، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، پھر کہنے لگا میں بروزی نبی ہوں، اور پھر باقاعدہ طور پر 1901 میں اس نے اس بات کا اعلان کر دیا بھائی کوئی ذلی بروزی امتی نبی نہیں، میں باقاعدہ نبی ہوں، الگ سے نبی ہوں۔ اور اسی پر اس نے بس نہیں کی، آگے چل کر تشریعی نبی ہونے کا، شریعت والا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس میں اس نے یہ کہا اللہ کی طرف سے باقاعدہ مجھ پر احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جس طرح حضور پر ہوتے تھے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کرنی۔ باقاعدہ آپ یہ دیکھیں سفر اس کا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، 1884 سے، اور 1901 پہ جا کر یہ ختم ہو رہا ہے۔ اتنے پورے عرصے میں اس نے ساری چیزوں کا سہارا لیا۔ اب آپ یہ بتائیں جو مجدد ہو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ جو مسیح ہو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ جو محدث ہو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو اس نے شروع میں دعوے کیے وہ سب جھوٹے، اور یہ جھوٹ چھاپ کے بتا رہا ہے میں جھوٹا ہوں۔ مگر لوگ جو کچھ سادہ لوگ تھے، یا سادہ نہیں میں ان کو بیوقوف کہوں گا، اس وقت بھی اس کو مان رہے تھے اور آج بھی اس کی مان رہے ہیں، اور ان کو یہ باتیں جو اسی کے دعووں کے برخلاف ہیں نظر بالکل بھی نہیں آ رہی۔ اچھا یہ بھائی صاحب کس کے بھائی صاحب؟ شیطان کے بھائی صاحب نے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کی، اور حال ان کا یہ تھا یہ نبی کہلائے، تشریعی نبی کہلائے، پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ 48 سال کی عمر میں پیشن گوئیاں کی اس نے کہ بھئی میرے ہی خاندان کی ایک لڑکی ہے محمدی بیگم، ان کا دل آ گیا تھا 38 سال کی عمر میں، تو کہا جی محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، اللہ نے کہا ہے۔ اور اگر محمدی بیگم، اس کی عمر تھی 13 سال، یہ 48 سال وہ 13 سال، کہ لگے جی محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، یہ خدا نے مجھے کہا ہے، وہی بھیجی ہے میری طرف، اور اگر محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ نہیں ہوا تو یہ بدنام ہو جائے گی، مصیبتوں کا شکار ہوگی، 2.5 سال میں شوہر مر جائے گا، اور پھر 3 سال میں اس کا باپ بھی مر جائے گا۔ اچھا اس کے بعد اس نے اپنی اس پیشن گوئی کو ثابت کرنے کے لیے بڑے زور لگائے بھائی۔ وہ محمدی بیگم کا والد بھی کوئی چیز ہی تھا، اس نے بولا نہ بابا نہ، ابھی تو میں نے مرزا کی اسٹرکچر پر بات نہیں کی، اتنا بھیانک اسٹرکچر ہے میں آپ کو بتا دوں تو مسجد میں ہونے والا تو بیان ہی نہیں ہے وہ۔ اس نے کہا کہ نہیں جناب کرو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اتنی کچھ باتیں کرتا رہا۔ محمدی بیگم کے باپ نے کہا نہ بابا نہ، اس نے کہیں اور شادی کی، اولادیں بھی ہوتی رہیں، نہ 2.5 سال بعد شوہر مرا، نہ 3 سال بعد باپ مرا۔ اس کے بعد ایک عیسائی سے جس کا نام عبداللہ آتھم تھا، اس کا مناظرہ 15 دن تک چلتا رہا، یہ اس کو ہرا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو کہتا ہے تمہارا 15 مہینوں کے اندر انتقال ہو جائے گا۔ مجھ پہ وہی آئی ہے، اب سب انتظار کر رہے ہیں جناب۔ 15 مہینے گزر گئے، 16 مہینے گزر گئے، 17 مہینے گزر گئے، وہ جیتے ہی چلا جا رہا ہے، اس کو بھی موت نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا جو بد مذہب مولوی تھا، ثناء اللہ امرتسری، اس سے بھی اس کا کچھ ہوا سلسلہ، تو اس کو سے یہ کہتا ہے کہ تم میری زندگی کے اندر طاعون اور ہیضے وغیرہ جیسی مہلک بیماریوں کا شکار ہوگے اور انہی امراض میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ مرزا خود دنیا سے چلا گیا، وہ مولوی بعد میں بھی زندہ تھا۔ یہ اس کا حال ہے۔ اس طرح اس نے یہ پیشن کو یہ بھی کی تھی میں 80 سال تک جیوں گا، نہیں جیا، کہنے لگا میں مکے یا مدینے میں مروں گا، زندگی میں ایک بار بھی نہیں جا سکا۔ یہ اس کا حال ہے، کہاں سے چلا ہے کہاں تک پہنچا ہے، اور اس نے ایسی ایسی چیزوں کے دعوے کیے، لیکن اس کی پیشن گوئیوں کا حال دیکھیں کہ بالکل جو ہے وہ کچھ نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو پوری تاریخ ہے اس قادیانی کی، علماء اہل سنت نے اس کے لیے کیا کیا، سال بھی آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ہر چیز کا۔ قادیانی فتنے کے خلاف سب سے پہلے 1883 میں، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ علماء اہل سنت کی فراست کیا ہے۔ اس نے 1884 میں تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ابھی تو شروع ہوا تھا، آگے اس نے جانا تھا۔ الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت کی فراست ہے، یہ بندہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں، باطن پر نظر ڈالتے ہیں کہ آگے چل کر یہ بنے گا کیا۔ 1884 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر 1883 میں ہمارے ہی سنی عالم دین مفتی غلام دستگیر ہاشمی قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تحقیقات دستگیریہ فی ردی حفواتی براہینیہ۔ اس کی کتاب تھی نا براہین احمدیہ، تو اسی کے رد میں مفتی صاحب نے کتاب لکھی 1883 کے اندر، اور اس کتاب کا بعد میں عربی میں ٹرانسلیشن بھی ہوئی اور باقاعدہ عرب کے علماء تک پہنچائی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب اس متحدہ ہندوستان کے سرزمین پر اس طرح کا یہ بندہ ہے جس کے نظریات وہ ہیں کہ جو اسلام کے متصادم ہیں، اور آگے چل کر نہ جانے یہ کیا کیا اسٹیپس طے کرے گا۔ پھر مولانا محمد حسن فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تمام سنی علماء ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے 13 فروری 1899 کو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا؟ 1901 میں۔ 1899 میں 2-3 سال پہلے ہی محمد حسن فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا کو اپنا ایک قصیدہ بھیجا،
عربی میں لکھا ہوا، یعنی آپ نعت سمجھ لیں کہ مرزا کو ایک نعت اپنی لکھی ہوئی بھیجی جو عربی میں لکھی ہوئی تھی، اور اس عربی کے پورے کلام میں کہیں پر بھی کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس میں نقطہ آتا ہو۔ انٹرسٹنگ چیز ہے نہیں؟ مرزا کو بھیج رہے ہیں نعت اپنی لکھی ہوئی، اس میں کہیں پر بھی عربی کا ساری مشتمل نعت ہے وہ، لیکن کہیں بھی نقطہ نہیں ہے۔ مرزا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھیجا اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہو آپ پہ الہام آتے ہیں، محدث کہا تھا نا اپنے آپ کو، الہامات ہوتے ہیں آپ کو، تو بولا کہ آپ کو یہ اپنا قصیدہ لکھ کے دیا، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ اس ترجمہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس جو فرشتہ آتا تھا وہ بھی ٹیچی ٹیچی تھا، اس پہ جو وحی آتی تھی وہ بھی تھی آئی لو یو، وہی آ رہی ہے اس پہ، کہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مجھ پہ وہی آئی، خدا کہہ رہا ہے مرزا آئی لو یو، آئی شیل ہیلپ یو۔ اب وہ جو اس کا خدا تھا وہ آپ سمجھ ہی لیں کہ بیک گراؤنڈ میں کون چل رہا تھا، وہ لندن سے ساری صدائیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہی کے لوگ کہہ سکتے ہیں، برٹش تھے نا، آئی لو یو، وہ تو نہیں یہ کہہ سکتے انا احبک، وہ تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو یہ کہیں گے آئی لو یو، آئی شیل ہیلپ یو۔ تو اسی خدا کی طرف سے بہرحال اس کو ساری باتیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے قصیدہ بھیجا، بولا بھائی اس کا الہام ہوتا ہے، ترجمہ کرو اس کا۔ مرزا نے کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ بعد میں انہی بزرگ نے مرزا کو بہت مناظرے کے چیلنج دیے، مگر پوری زندگی مرزا ان کے مقابلے پہ مناظرے پہ کبھی بھی نہیں آ سکا۔ آگے چل کر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ نے 1899 میں ہی، اس کے 1901 میں دعوی نبوت سے پہلے ہی آپ نے 1899 میں مرزا نے جب مسیح ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے جواب میں آپ نے کتاب لکھی تھی پوری، جس کا نام شمس الہدایہ ہے۔ آج بھی وہ کتاب موجود ہے، شمس الہدایہ۔ اور 1901 میں نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، 1902 میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام ہے سیف چشتیائی، اور یہ اتنی زبردست کتاب ہے رد قادیانیت کے اندر کہ آج بھی اس جیسی کتاب موجود نہیں، اور اس کا جواب آج تک کوئی قادیانی نہیں دے سکا۔ اچھا، ان کی کتابوں کے جواب میں مرزا نے ان کو کہا کہ ہم سب جمع ہوتے ہیں 25 جولائی کو، ہم تفسیر کا لکھنے کا مقابلہ کریں گے۔ ہم ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں لاہور کے اندر، ہم مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں ہم تفسیر لکھنے کا مقابلہ کریں گے۔ آپ بھی میرے سامنے بیٹھنا، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، دونوں بیٹھ کے تفسیر لکھیں گے، دیکھیں گے کس کی تفسیر اچھی ہوتی ہے۔ سب پانی کا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، کون بڑا عالم ہے، کون خدا کا محبوب ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آجا دونوں جمع ہو جاتے ہیں، تو بھی تفسیر لکھنا، میں بھی تفسیر لکھوں گا، مگر انداز کیا ہوگا؟ کہا تو بھی سامنے بیٹھے گا، میں بھی سامنے بیٹھوں گا، تیرے پاس بھی قلم ہوگا، میرے پاس بھی قلم ہوگا، تیرے پاس بھی کاغذ ہوگا، میرے پاس بھی کاغذ ہوگا، مگر ہم خود نہیں لکھیں گے، کاغذ قلم سامنے رکھیں گے، قلم خود اٹھ کر تفسیر لکھے گا۔ بولا آجا مناظرہ، دعوت دے دی۔ اب مرزا نے جب یہ سنا، یہ کیا ہو گیا بھائی، قلم خود اٹھ کے لکھے گا، تو مرزا کو سمجھ میں نہیں آئی نا، اور پھر وہ آیا بھی نہیں۔ کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا حضرت یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے؟ یہ کیسا چیلنج ہے کہ آجا قلم خود اٹھ کے تفسیر لکھے گا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں ختم نبوت کا مجاہد اور سپاہی ہوں، اللہ کی رحمت پر پوری امید ہے، اگر اس سے بھی بڑا کوئی دعویٰ کرتا اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی۔ اعلیٰ حضرت کی 1856 کی پیدائش ہے، مرزا کی 1839 کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت حیات تھے جب مرزا یہ سارے حرکتیں کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کیا میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے 1899 میں پھر بتا دوں 1901 میں اس نے دعوی نبوت کیا، 1899 میں اس کا دعویٰ وہ مسیحیت والا چل رہا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ 1899 میں اعلیٰ حضرت نے پہلی کتاب لکھی جس کا نام تھا جزاء اللہ عدوہ بآبائہ ختم النبوت، پہلی کتاب اعلیٰ حضرت کی۔ پھر 1902 میں، جب یہ 1901 میں دعوی نبوت کر چکا ہے، 1902 میں اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔ 1905 میں 3 سال بعد ایک اور کتاب لکھ رہے ہیں قہر الدیان علی مرتدی بقادیان۔ 1908 میں کتاب لکھ رہے ہیں المبین ختم النبیین۔ 1921 میں اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، اور اسی 1921 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ پورا اس فتنے کا پیچھا کیا اعلیٰ حضرت نے، اور 5 کتابیں لکھی پوری کی پوری، اور ان میں سے ہر کتاب قلم توڑے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب موجود ہیں آج تک، اور آپ ان کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا اعلیٰ حضرت نے کیا قلع قمع کیا اس کے اندر اس کا۔ اور یہ تو صرف 5 کتابیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو الگ سے فتوے لکھے وہ تو ایک پوری لمبی داستان ہے۔ اتنے فتووں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد کیا ہے کہ آپ گنتے چلے جائیں گے اور آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ اب یہ ساری علماء اہل سنت کی کاوشیں تھیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ تو متحدہ ہندوستان میں چل رہا تھا نا،
1947 میں پاکستان بنا. اب میں آنا چاہتا ہوں ہماری بات کرنے پر. ہمارے ہاں یہ فتنہ کب پنپنا شروع ہوا کہ جس کے خلاف علماء تحریک کی صورت میں کھڑے ہوئے؟ ہمارے بیان کا اختتام چل رہا ہے 1953 میں. 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے. 1953 کے اندر اورنگ زیب پارک صدر کراچی، یہاں پر قادیانیوں نے ایک جلسہ کیا. میں ساری باتیں سینسر کر کے بیان کر رہا ہوں. قادیانیوں نے جلسہ کیا اور اس جلسے کے بعد مسلمانوں پر بڑا بہیمانہ، بہت ظالمانہ قسم کا تشدد کیا گیا. وہاں سے قادیانیوں کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا اور ابتداءً اس تحریک کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے. لیکن سب مکاتب فکر کے علماء نے اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد بڑا کس کو بنایا؟ بڑا انہوں نے بنایا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین. ان کو قائد بنایا اور ان کی قیادت میں یہ تحریک چلنا شروع ہوئی. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے تو یہ تو سلسلہ چلتا ہے کہ جب آپ جمہوریت میں خود شامل نہ ہوں یا آپ کے تعلقات نہ ہوں پھر آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو انہوں نے جب تحریک کا آغاز کیا، قائد تھے یہ ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی اٹھایا اور بھی دیگر مرکزی قائدین کو اٹھایا اور باقاعدہ سکھر جیل کے اندر ڈال دیا اور عوام کو خوب مارا گیا. اور بتایا جاتا ہے اس تحریک میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے. 10,000 سے زیادہ جانیں چلے جانا یار اس تحریک کے اندر. یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یاد کر کی شیلنگ نہیں تھی، باقاعدہ وہ جان سے چلے گئے 10,000 سے زیادہ مسلمان. اب یہ جو قائد تحریک تھے ابو الحسنات صاحب سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا سید خلیل احمد قادری. یہ لاہور میں ایک مسجد وزیر خان مسجد ہے، اس وزیر خان مسجد کے یہ خطیب تھے. ان کو بھی اسی تحریک کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا. جب گرفتار کر کے ان کو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں ان کو چوم لیا. اور جب انہوں نے چوما تو وہ جو ساتھ میں سپاہی تھے انہوں نے پوچھا یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ خدا کا بڑا کرم ہے، کسی اخلاقی پسماندگی کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں آئیں، مصطفیٰ کا دفاع کرتے کرتے آج یہ مجھے زیور پہنایا گیا. مصطفیٰ کے تحفظ ختم نبوت کے لیے آج میں نے یہ زیور پہنا ہے. یہ آپ کے باقاعدہ طور پر الفاظ تھے. اچھا آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو موت کی سزا سنا دی گئی. ان کے بیٹے ابو الحسنات صاحب کے، ان کو موت کی سزا ہوئی. جب یہ بات آپ کے والد صاحب کو معلوم ہوئی نا، وہ بھی جیل کے اندر تھے، انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا معمولی سا تحفہ قبول فرما لیا. لیکن ہوا کیا؟ موت کی سزا سنانے کے بعد سزا کنورٹ ہوئی اور موت کی سزا کے بعد ان کو کہا کہ آپ کو 14 سال کے لیے قید کیا جائے گا. جب یہ بات 1 مہینے کے بعد ابو الحسنات صاحب کو پہنچی کہ بھائی وہ موت کی سزا نہیں دے رہے بلکہ 14 سال کی قید کر دی، انہوں نے بیٹے کو لکھا اور کہا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تم مرتبہ شہادت حاصل نہ کر سکے، البتہ مجھے اطمینان ہے کہ تم ختم نبوت کے لیے لڑ رہے ہو، اپنی خدمات کو پیش کرو. آپ ذرا جذبہ دیکھیں علماء اہل سنت کا یار، قربان جائیں. تحفظ ختم نبوت کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اچھا اسی تحریک کے اندر ایک بڑا نام ہے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. سبحان اللہ، اہل سنت کے قائدین میں سے. آپ کو یہ وزیر آباد مسجد میں آپ خطیب لگے، جب ان کے ابو الحسنات صاحب کے بیٹے خطیب تھے ان کو اٹھا لیا تو یہ حضرت وہاں پہ آ گئے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کو بھی مسجد سے اٹھایا اور ان کو بھی گرفتار کیا. ان کو بھی اولاً پھانسی کی سزا سنائی گئی، بعد میں عمر قید کی سزا سنائی گئی. ان سے کسی صحافی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ بزرگ تھے نا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے عمر بس وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جیل کے اندر کٹ چکی ہے. صرف وہ دن اور وہ راتیں میری عمر شمار کرو جو مصطفیٰ کے نام پر کٹی ہے، باقی زندگی تو میں نے فضول گزاری ہے. یہ ہمارے الحمدللہ اہل سنت کے جو علماء تھے ان کے انداز تھے. اور اسی تحریک کا حصہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور محدث اعظم پاکستان طلباء ان کے نام سے واقف ہوں گے مولانا سردار احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ سب حضرات تھے جو اس تحریک کا باقاعدہ طور پر حصہ تھے. اچھا آپ کو میں نے بھی بتایا کہ کچھ بد مذہب بھی شامل ہوئے تھے شروع میں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس میں شامل تھے نا. پچھلے دنوں کچھ ہوا تھا، وہ منظرنامہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اب کیا ہوا بھائی، سنی علماء کو تو اٹھایا، ان کو تو ڈالا جیل میں، ان کو بھی اٹھا لیا چونکہ یہ بھی تحریک کا حصہ تو بن رہے تھے نا. اگرچہ بڑا تو ہمارے علامہ صاحب کو بنایا تھا، یہ بھی تحریک کا حصہ بن رہے تھے، ان کو بھی اٹھایا. اب کیا ہوا، جب ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا انہوں نے وہاں معافیاں مانگی، معافی نامے لکھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق
کچھ یاد آ رہا ہے؟ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. معافیہ نامے انہوں نے باقاعدہ لکھے. آپ کہیں گے کہ یار یہ ایویں کہنے کی باتیں نہیں جناب. ایک ہفت روزہ رسالہ چھپا کرتا تھا افق کے نام سے پاکستان کے اندر, افق کے نام سے. اس رسالے کے اندر ان سب بد مذہب علماء کے معافی نامے پورے چھپے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور جب تکلیفیں پہنچی تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو پیچھے نکل آئے. مگر ہمارے علماء تو سبحان اللہ وہ ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے, آپ بھی معافی نامے لکھیں گے. مگر انہوں نے کہا الحمدللہ مصطفیٰ کے غلام ہیں, تمہاری ہارڈ ڈسک اڑا کے رکھ دیں گے. ہمارا کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے گا؟ ہمارے علماء نے الحمدللہ رب العالمین پورا حساب کتاب اپنا بنایا, اور اپنی جانوں تک کے نذرانے انہوں نے پیش کیے, اور یہ حالات چلتے رہے. انہی دنوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 29 مئی 1974 1974 کے اندر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر حملہ کیا. طلباء پر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جب کبھی بات آ جائے تو طلباء ہوتے ہیں, تھوڑے سے حالات خراب ہو ان کو چھٹی دی جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے قوم کے معمار ہوتے ہیں, ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو کالج کے ملتان کے طلباء پر ربوہ اسٹیشن پر ان قادیانیوں بڑا شدید بہیمانہ قسم کا حملہ کیا, اور اس کے دفاع کے اندر ملک بھر میں احتجاج ہونا شروع ہوئے. حکومت نے کان نہیں دھرا. جب بعض اوقات کسی چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو وہ پوری تحریک بن جاتی ہے. تو یہی ہوا ان دنوں. شروع میں اس معاملے کو نمٹا لیا جاتا, مگر حکومتی عہدیداروں نے توجہ نہیں دی, یہ پوری تحریک بن گئی. اور آپ کو بتا دوں ان دنوں مجلس عمل کے سربراہ تھے شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے سنی عالم دین, اور جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ شاہ احمد نورانی صاحب. ان کے علاوہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب, یہ دونوں حضرات شاہ احمد نورانی صاحب اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اس وقت کی اسمبلی کا حصہ تھے باقاعدہ طور پر. اب کیا ہوا, شاہ احمد نورانی صاحب نے 30 جون 1974 کو قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا جائے. اب قرارداد کی تائید میں اولاً 22 لوگوں نے دستخط کیے, اور بعد میں یہ کل تعداد دستخط کرنے والوں کی 37 ارکان پر مشتمل ہو گئی. اب کیا ہوا, مرزائیوں نے شاہ صاحب کو بہت بھاری رقم کی آفر کی کہ جناب ہمارا نام نکلوا دیں اور یہ اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ. مگر شاہ صاحب نے اس کو ٹھوکر ماری, کیوں پیسے لینے تھے بھائی. پھر کیا ہوا, اب یہ جو لاہوری گروپ تھا اور ربوہ گروپ تھا, یہ اس وقت 2 گروپ چلتے تھے, اب بھی کچھ موجود ہیں. ربوہ گروپ اور لاہوری گروپ, ان لوگوں نے رابطہ کیا, کہا کہ بھائی ہمیں ایسے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر نہ کیا جائے, غیر مسلم ڈکلیئر نہ کریں, ہم بھی اپنی بات اسمبلی میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ان کو موقع دیا گیا, آ جاؤ. اب کیا ہوا, تو پھر یہ ہوا, ربوہ گروپ کا سربراہ تھا مرزا ناصر, اور لاہوری گروپ کا سربراہ تھا صدر الدین. یہ دو نام یاد رکھیے گا, مرزا ناصر اور صدر الدین. یہ دونوں اسمبلی کے اندر پیش ہوئے. مرزا ناصر پر 11 دن تک سوالات پیش کیے گئے, مختلف سوالات کیے گئے, جرح کی گئی مرزا ناصر پر 11 دن تک, اور صدر الدین پر 2 دن جرح کی گئی. مرزا ناصر پر 11 دن جرح ہوئی, صدر الدین پر 2 دن جرح ہوئی. آخری لمحات توجہ سے سنیے گا. مرزا ناصر نے اپنی حمایت میں وہاں پر جس کتاب کو پیش کیا, وہ کتاب کوئی اور نہیں, 1872 میں لکھی جانے والی تعزیر الناس تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کہاں سے چلے کہاں نکلے. 1872 میں نے کہا تھا نا, یہ اس کتاب نے روڈ میپ بنایا ہے. کوئی کہہ سکتا تھا لکھنے والا کوئی اور, نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی اور, لنک کہاں سے جوڑا. ہم نے کہا کہ ایسے یہ بات نہیں ہوئی. اس زمانے کے اندر بھی جب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اسی کے ماننے والے باقاعدہ طور پر کہتے تھے کہ بھائی تمہارے اتنے بڑے مسلمان عالم دین نے تحذیر الناس میں یہ بات لکھی ہے, تو تم مرزا صاحب کو کیوں نبی نہیں مان رہے. ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا, مان لو. یہ ان کے انداز تھے. تو جناب مرزا ناصر نے کیا کیا, تحذیر الناس کو پیش کیا ہماری پاکستان کی اسمبلی کے اندر. شاہ احمد نورانی صاحب بتاتے ہیں کئی لوگوں کے سر جھک گئے وہاں پر جو اس وقت موجود تھے. اور آپ کو بتا دوں کچھ بد مذہب اس وقت بھی اسمبلی میں موجود تھے جنہوں نے دستخط نہیں کیے تھے. وہ جو 37 دستخط ہوئے تھے قرارداد پر, اس میں بھی سارے یہ شامل نہیں تھے. کچھ بد مذہب اس وقت وہ بھی تھے, مولوی کہلانے والے, جنہوں نے اس معاملے پر سگنیچر نہیں کیے تھے. اچھا, پھر اسمبلی کے بعض ارکان, انہوں نے عبد المصطفیٰ اظہری صاحب سے کہا ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں, ہماری طرح روزے رکھتے ہیں, جیسا کہ اسمبلی کے لوگوں کی حالت ہوتی ہے, سورہ اخلاص بھی صحیح طرح نہیں آتی. وہی لوگ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں, ہماری طرح روزے رکھتے ہیں, آپ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کروانے پر تلے ہوئے ہیں حکومتی سطح پر. اچھا, آپ نے کہا رکو ذرا. آپ نے کیا کیا, آپ نے مرزا ناصر سے پوچھا یہ بتاؤ جو قادیانیوں کو نبی نہ مانے تمہارے نزدیک کون ہے. اس نے کہا جو قادیانیوں کو نبی نہ مانے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے.
تو آپ نے فوراً وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں ان کو دکھایا، بولا سن لیا جواب ہیں؟ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ہم بھائی بھائی تو ہیں، ایک جیسے ہی تو ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں، یہ تو تم کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان لوگوں کے لیے جواب تھا۔ ان حضرات پر جرح ہوتی رہی، مرزا ناصر پر اور اس پر صدر الدین پر۔ باقاعدہ طور پر پھر 7 ستمبر 1974 کو قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے، اور اتنا ہی نہیں، قادیانی اس کے بعد بھی 1974 7 ستمبر جو بھی آنے والی ہے 7 ستمبر 1974 کو ان کو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دیتے تھے۔ تو پھر 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کے مطابق اب قادیانی نہ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نہ ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جب ان لوگوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے اس کے چیپٹر نمبر 5 میں آرٹیکل نمبر 260 کے اندر، آرٹیکل نمبر 260 کے اندر مسلمان کی تعریف لکھی گئی۔ اس کے بعد مسلمان کی تعریف لکھی گئی، اور اس تعریف کو لکھنے والے کون تھے؟ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اس وقت اسمبلی کے رکن تھے۔ انہوں نے ایسی تعریف لکھی کہ جتنے بھی مسالک اور موجود تھے پاکستان کے اندر مسلمان کہلانے والے، کسی کو انکار کی ضرورت نہ ہوئی۔ اب میں آپ کو وہ مسلمان کی تعریف پڑھ کے سنا دوں؟ بیان ختم کرتے ہیں۔ پھر مسلمان کی تعریف بھی غیر مسلم کی تعریف بھی دونوں جو ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ آئین کے الفاظ سنیے گا۔ آئین کے الفاظ کے مطابق مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہب مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ آگے چل کر کرے۔ اور غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کا کوئی شخص، یا کوئی بہائی اور جدولی ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے، یہ سب کے سب لوگ غیر مسلم کہلائیں گے۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ قادیانی جب پیدا ہوا، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے، کیونکہ قادیانی تو مہرہ بنا نا اس چیز کا، اس سے بھی پیدا ہونے سے پہلے تک کی، اور ہمارے پاکستان کے اندر جو معاملہ ہوا اور پھر یہ باقاعدہ غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس وقت تک کی ساری کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ بات ساری کیا ہے؟ ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس پر کسی قسم کی تشریح اور تعویل کہ جو قرآن و حدیث کی، علماء نے کی، صحابہ نے کی، بزرگان دین نے کی، امت کے مجددین نے کی، اور جس تفسیر پر، تشریح پر امت کا اجماع ہے، اس سے ہٹ کر اگر آج بھی یا کبھی بھی قیامت تک کوئی دوسری تشریح کرے گا تو وہ تشریح کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس تشریح کو ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور جو تشریح ہم نے کر رکھی ہے اس میں شک کرنے والا کہ پتہ نہیں یہ جو تشریح چلی آ رہی ہے 1400 سال سے یہ صحیح ہے یا اب جو نئی تشریح میں سن رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو کسی طرح بھی کوئی اور تشریح ماننے والا یا اس موجودہ تشریح میں شک کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو باقاعدہ طور پر یہ چیزیں بتائیں۔ آج کل میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، پیسہ نہ ہونا ہے، مال نہ ہونا ہے۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ قادیانیوں نے جن لوگوں کو کھینچا، کتابیں موجود ہیں اس پر، قادیانیوں نے جن لوگوں کو کھینچا اپنی طرف، چونکہ ان کو بیرون ملک کی فنڈنگ ہوتی ہے، انہوں نے ان کو یوں سمجھ لیں کہ جھونپڑے سے اٹھا کے محل میں پہنچا دیا، اتنا پیسہ دیا کہ نسلیں ان کی بیٹھ کر کھائیں، پیسوں میں نہائیں۔ اور آج کل کی فرد کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یعنی مبالغے کے طور پر یہ کہا جائے کہ آج لوگ اتنے پریشان ہیں، معاذ اللہ ان سے کہیں کہ ایمان دے دو پیسہ لے لو، تو معاذ اللہ ایک شاید تعداد وہ بھی ہو جو ایسا کر بھی گزرے۔ تو وہ لوگ جن کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے غیر مسلم نہیں ہونا، آپ کو تو ہم حقیقی اسلام بتا رہے ہیں،
مرزا صاحب تو خود محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے. ہماری عبادت خانوں میں آج بھی اذان وہی ہوتی ہے جو آپ کے یہاں ہوتی ہے, قرآن وہی پڑھا جاتا ہے جو آپ والا قرآن ہے, ساری حدیثیں وہی پڑھتے ہیں جو ہم محمد رسول اللہ بیان کر کے گئے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جیسا کام کیا ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے, جس کو جتنا چاہے نواز دیں. تو آپ نے تو صرف اپنے مسلمان رہتے ہوئے اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے, اپنے ایمانیات میں ایک چیز کو آپ نے مزید بس ایڈ کرنا ہے. تو وہ ایڈ کر لیجئے, آپ کو گھر بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, گاڑی بھی دیں گے, بنگلہ بھی دیں گے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہاں پر پھسل جاتا ہے. جب بچہ 4 دن سے بھوکا ہو نا, 4 دن سے بھوکا ہو اور کوئی اس قسم کی آ کر آفر رکھے تو کون اپنا ایمان نہ بیچے. یہ دور اتنا نازک چلا ہے, مگر میں آپ کو بتا دوں مرتے مر جائیں, مرتے مر جائیں. آپ کہیں گے جناب ہم تو خالی بھوک سے مر رہے ہیں, کوئی چھری تلے رکھ کر بھی ذبح کرے اور کہے کہ جناب ہو جاؤ ورنہ چھری پھیر دیں گے تمہارے گردن پر, تمہارے بچے کی گردن پر. آپ کہنا کہ جناب پھیر دو, ہمیں اس راہ میں موت تو قبول ہے مگر آقا کی ختم نبوت سے غداری ہرگز قبول نہیں ہے. اس چیز پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا, اور اپنے بچے کو ہمیشہ یہ سکھانا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور ہر دو سرا تاجدار مدینہ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اٹل عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے, اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا بھلے اسلام کی ساری چیزوں کو مانے, اضافی مانے یا کم کر کے مانے, وہ کسی طرح اسلام کا یا مسلمانوں کا حصہ ہرگز نہیں ہے. اور جس کو بھی ڈاؤٹ ہے, الحمدللہ علماء اہل سنت آج بھی ایسا نہیں کہ اس مسئلے میں سوال برداشت نہیں کرتے. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, سوال میں اور اعتراض میں فرق ہوتا ہے. علماء کے پاس آئیں, سوال کریں, انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا, مگر اعتراض کریں گے تو جواب پھر بھی ملے گا مگر نوعیت بدل جائے گی. بہرحال تو سوال کرنے سے دین منع نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ سے سوال کر دو تو آپ کی ہٹ جاتی ہے, آپ کہتے ہو کہ یار دین پہ سوال کیسے کیا. نہیں جناب, دین تو سوال کرنے کا حکم دیتا ہے, مگر بات یہ ہے وہ سوال ہو, جسے آپ سوال کہہ رہے ہیں وہ سوال ہو, اعتراض نہ ہو. تو آپ سوال کریں, آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے, خود سے آ رہا ہے یا کسی کے ڈالنے سے آ رہا ہے, آپ آئیں علماء کے پاس, چونکہ کنویں کے پاس تو چل کے آنا پڑتا ہے. علماء الحمدللہ آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو بھی آ رہے ہیں, مسجدوں میں بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن آپ خود بھی آئیں, ان سے سوالات کریں, آپ کو تشفی بخش جواب ملے گا. اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی قادیانی گروپ, لاہوری گروپ, احمدی گروپ, ربوی گروپ اگر آپ کو آ کر بہکانے کی کوشش کرے اور کوئی ایسا سوال داغ دے جو آپ نے سنا ہی پہلی بار ہو, تو آپ سن کے یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بڑا خطرناک سوال ہے اور اسلام کے دامن میں تو اس کا جواب نہیں ہے, تو یہ آپ کی بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. اسلام کے دامن میں الحمدللہ ہر چیز کا جواب موجود ہے. آپ آئیں, انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا. بات صرف اتنی ہے, آپ علماء سے مربوط ہوں, اہل سنت سے آپ کا تعلق ہو, اور آپ عشق مصطفیٰ کا جام پینے والے ہوں, پھر آپ کو ہر جگہ انشاءاللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عقیدے کی, ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.